بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن ابی بلتا جو بدری صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی، مشرکین عرب کو بتایا کہ آپ مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں اور اس کے بدلے میں میرے جو اہل و عیال ہیں اور میرا مال ہے اس کی حفاظت تم کرنا۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ آپ نے مولا علی کو بھیجا کہ فلاں قافلے میں ایک عورت ہے، اس کے پاس وہ خط ہے، وہ مشرکین عرب کے پاس نہ پہنچے۔ حضرت علی پہنچے، تلاشی اس کی لی گئی، خط نہیں نکلا، تو مولا علی نے فرمایا کہ تیرے کپڑے بھی اگر اتروانے پڑے نا تو اتروائے جائیں گے، خط نکال۔ اس نے پھر جوڑے سے خط نکالا۔ اب وہ خط جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں ریاکشن کیا تھا۔ سب سے پہلے تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹوں، اس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے۔ اب فرمایا کہ عمر چھوڑ دو، بدری اصحاب کی اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ یعنی یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کے اس نے کیا ہے۔ پھر سورہ ممتحنہ میں پوری آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ابن ابی بلتا کو چھوڑا نہیں ہے، بڑے سخت الفاظ آئے ہیں۔ اللہ نے رشتہ داریاں گنوائی ہیں کہ یہ ساری رشتہ داریاں اللہ اور اس کے رسول سے نیچے نیچے ہیں، اللہ رسول کے ساتھ غداری نہیں کرنی۔ تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں، اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد۔ اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے نا، اس کو امام بخاری ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لا کر اس کے اوپر انہوں نے ٹائٹل باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہہ دے تو وہ کافر اور منافق نہیں ہوتا۔ سر یہ امام بخاری نے آپ کے سارے فرقوں کا مسئلہ حل کر دیا اس حدیث سے رزلٹ نکال کے۔ یار حضور کے زمانے میں بدری صحابی کو حضرت عمر منافق کہہ کے کفر نہیں لوٹ رہا، اور حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں حضور نے کروائی، کیونکہ انہوں نے صحیح رزلٹ نکالا تھا اپنی جگہ۔ نبی کے ساتھ غداری اور کیا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو بینیفٹ دیا کہ یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کیسے۔ تو سرکار آج اگر کوئی کسی صحابی کو گالی دے دے، ایون کسی صحابی کو کافر بھی کہہ دے، تعویل کی غلطی کی وجہ سے کفر نہیں لوٹے گا۔ وہ میری بات پکڑیے جی، ایک جگہ آپ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کو کوئی کافر کہہ دے وہ کافر ہو جائے گا، دوسری جگہ کہتے ہیں نہیں ہوگا۔ جی حضرت ابو بکر کو اگر میں کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، کیونکہ میں انہیں مومن کامل خلیفہ راشد سمجھتا ہوں۔ لیکن جو نہیں سمجھتا، جس تک روایتیں ایسی پہنچی اسے تعویل کی غلطی لگی، تو وہ اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہے گا اس پہ نہیں لوٹے گا۔ یہ بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں، اور میں نے بخاری سے ثابت کر دی یہ بات۔ یہ پیورلی ٹیکنیکل علمی بحثیں ہیں، یہ وہ دقیق باتیں ہیں جو ان کے صرف مجتہدین کہا کرتے تھے اور یہ نقل کرتے تھے۔ ہم نے بچے کو سمجھا دیا یار یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کو سمجھ لو، یہ حدیثیں ہیں، اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے۔ اب ان کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ ایڈی اوکھی ہوگی گلاں عام بندے نو انہیں سمجھاتی ہیں۔ وہ تو عام کسی مسلمان کو بھی آپ کافر کہتے ہیں تو کفر لوٹ جائے گا اگر آپ اسے مسلمان سمجھتے ہیں، صرف غصہ نکالنے کے لیے اپنے بکس کے اندر، تب ادروائز تو تعویل کی غلطی ہے اللہ کے سپرد۔